اچھا چلیں کون سی سورہ آپ نے کہی تھی مجھے کرنے کے لیے؟ سورہ فاتحہ. قرآن کا وہ شان نزول کے حساب سے نہیں، ہم لوگ جیسے وہ ہے ترتیب، جس ترتیب سے اسی ترتیب سے چلیں گے. اچھا فاتحہ پہلی سے شروع کریں. اچھا ٹرانسلیشن کوئی آپ کے ذہن میں ہے کون سی چوز کریں؟ میں اسٹام پائلٹ صاحب کی طرف سے ریورب آ رہی ہے، میرے خیال ہے کس کی طرف سے آ رہی ہے. اچھا ہاں جی کون سی ٹرانسلیشن؟ آئی ڈونٹ نو، فتح محمد جالندری کی کر لیتے ہیں. چلیں جلندری کی کر لیں، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. عربی پڑھیں گے ایلیا صاحب. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بڑا آسان ٹاسک دیا کیونکہ کسی کو تو عربی آتی نہیں، غلط بھی پڑھ دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اردو بولتے تو میں پھنس جاتا. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی شروع کی. اچھا مجھے بتائیے گا بڑا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ میں تھوڑا اور اس کو کر دیتا ہوں. چلیں اب صحیح، تھوڑا سا بڑا کر دیجیے. اور کیا میں نے، دیکھیں کافی ہے. نہیں تو چلیں یہ آ گیا، یہ ٹھیک ہو گیا میرے خیال ہے. اب تو اردو میں نہیں آ رہا، یہ اردو میں اردو میرے پاس کھلی ہوئی آ گیا. نہیں اردو میں ہے، سوری اردو میں ہے. میں نے فتح محمد جلندری کا ہی کھولا. چلیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نہیں، شروع اسی سے کریں گے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ویسے کتنا رحم والا یہ بھی تو بتائیں. اب الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف خدا ہی کی، خدا کو سزاوار ہے. سزاوار یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. نہیں بھائی، سزاوار لکھا ہوا ہے. سزاوار لکھا ہوا ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. what does that mean؟ سزاوار کا تو مطلب ہے کہ جس کا حق کو سزا. سزاوار اس کو لکھتے ہیں، سزاوار مین ڈیو. ہاں شاید، ہاں ڈیو ہوگا، یہ ڈیو ہوگا. مولانا محمد جوناگڑی کے ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بول دیتا ہوں یہ جوناگڑی ہے جی. جلندری میں ہٹا. نہیں بٹ آئی وڈ لائک ٹو سی دی کانٹرڈکشن. غالب یہی تو دیکھنا ہے کہ یہ ان کے آپس میں ترجموں میں بھی. میں 2-3 کٹھے کھول دیتا ہوں ادھر سب. ہاں جی مودودی کا بھی ڈال دیں، یہ محمد الحسن کا بھی ڈال دیں. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. میں تو مسلمان ہونے والا تھا. ایک چھوٹی سی ہم نے پہلی آیت میں یار کانٹرڈکشن آ گئے. میں تھوڑا اپسیٹ ہو رہا ہوں. یہ تو ابھی شروع ہی کیا تھا ہم نے یار. اچھا چلیں یہ ہے کہ جہانوں کا پالنے والا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا. تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. اچھا جلندری والی رہ گئی تھی. چلیں وہ بھی ڈال دیا. سزاوار ہے، اللہ ہی کو سزاوار ہے. آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، موسٹ بڑا نہایت رحم والا، بڑا نہایت رحم کرنے والا. یہ مولانا محمد جوناگڑی کی. پھر مودودی کی ہے رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم ہے بالکل. آگے مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم. مالک روز جزا کا، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی مطلب اللہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. اللہ کس کی عبادت کرتا ہے بھائی؟ یعنی اب یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ کسی بندے کا کلام ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مطلب why would اللہ say that؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے. مولانا محمد جوناگڑی کے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مودودی کا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. But still the point to be noted here is اللہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ مطلب اللہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے آگے سے. یار سلطان یہ میں آپ کو کریکٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عمران خان کے لیے کہا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو، ان کے لیے اتری ہے یار. نہیں لیٹس فوکس آن قرآن. ابھی لیٹس فوکس آن قرآن. I'm really serious about قرآن سے عمران کا سفر نہ کرائیں ہمیں ابھی. مطلب قرآن تک ہی رہنے نہیں. اچھا آگے چلیں. اہدنا الصراط المستقیم.
ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مودودی کی ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سلطان سلاطین تھوڑا سا اوپر جائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ جائیے. ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ دعا جو ہے کلیکٹیو کے لیے ہے، اہدنا ہمیں، نا کا مطلب ہمیں. تو جب میں اکیلا بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اہدنا ہمیں وہ غلط ہو جاتا ہے، اکیلے کے لیے اہدنا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ صحیح ہے. آپ مجھے لگتا ہے آپ 2-3 بندوں کو ساتھ لے لیا جائے تو قرآن کے بخیے دے نہیں. اہدنا پہ دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ مشترکہ دعا کے الفاظ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دعا جب میں اکیلے پڑھوں گا. ہاں جی آپ کو سمجھ آئے. I agree, but اللہ کس کے ساتھ مل کے یہ دعا مانگ رہا ہے؟ نہیں لیکن اللہ جو ہے خود بات چھیڑی اسٹارم پائلٹ نے، ہمیں اگر میں شادی کی دعا کرتا ہوں تو کیا اتنا لگاؤں گا ہماری شادی کرا، میرے گھر میں سب بھائی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ تشدد میں بھی ہے، التحیات للہ اس میں بھی ہے، اس میں بڑا مسئلہ ہے. اس میں پرافٹ محمد اس وقت موجود تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، تم پر سلام ہو. لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے الفاظ چینج نہیں کیے، ان پر ہونا چاہیے تھا، اور الفاظ آج مسلمان وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا آگے چلیے بھائی. صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ جن پر تو غصہ ہوتا رہا یا گمراہوں کے. پھر ہے جوناگڑی کی ہے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگزشتہ ہوئے. چلیں سورہ تو پوری ہو گئی ہے جی. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں. مطلب یہ اللہ کی اس مطلب آیت سے تو یہ سورہ فاتحہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی کسی کے لیے دعا مانگتا ہے. اور there is not one person, there are multiple personalities. مطلب جو لاسٹ آیت پڑھی ہے میں اس پہ بات کروں گا. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن والا پرابلم ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ سورہ رحمان میں ہی دیکھ لیں کتنا ایویڈنٹ صحیح ہے. یہ بٹ ایک اگر اللہ لکھے گا تو وہ اپنی تعریفیں خود کیوں لکھ رہا ہے؟ ہاں مطلب وہی ہے نا کہ یہ چلو جی یہ کہتے ہیں ہم کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے، یہ تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب جیسے غالب کے کلام میں غالب کہہ رہا ہے کہ جی غالب خود ہی اپنی تعریفیں کر رہا ہے اس کے اندر ہیں، اور اللہ کئی جگہوں خود پہ تو اللہ کے نام سے پناہ شروع کر رہا مانگتے ہے. بھی لکھا ہے، اللہ سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں، کئی جگہ قرآن میں خود یہ بھی لکھا ہے. تو پناہ خود ہی اللہ اپنے سے مانگ رہا ہے. لیکن میں ایز اے ڈبل ایڈوکیٹ یہ کہوں گا کہ مومن تو یہ کہیں گے نا یہ اللہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں نا، اس دن بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا بھائی then Allah would have said کہ اے ایمان والو دعا مانگو آگے یہ چھوٹا. I would have accepted that. ہاں کیونکہ یسوع سے بائبل میں یسوع سے وہ پوچھتے ہیں ہمیں دعا کرنی سکھا، تو وہ انہیں پھر دعائے ربانی سکھاتا ہے. ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. یہ مطلب پوری زبان وہ یسوع سکھاتا ہے ان کو. نہیں غالب صاحب جی اس دعا کا پہلا لفظ ہی ہاللویا کیوں ہے؟ ہاللویا کا ترجمہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ ہاللویا کا ترجمہ ہے all praises to Lord. تو یہ اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ all praise to بالکل یہ اللہ. ہے. ہاں بالکل الحمدللہ جو ہے وہ ہاللویا ہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ہاللویا. اور یہودیوں کرسچین نے اتنا سیکرڈ تھا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہودی اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں. جی ہاں یہ تو ہاللویا سے شروع ہو رہا ہے قرآن، یعنی ہاللویا سے ہی شروع ہو رہا ہے. بالکل it's true. I discovered it honestly. There's one more thing. اگر آپ یہ سورہ فاتحہ دیکھیں اس میں پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم. Is that part of the سورہ؟ نہیں وہ تو بسم اللہ تو انہوں نے خود لگائی ہے نا. ابھی کل پرسوں ابن مریم بھی یہی بات کر رہے تھے حارث کی اسٹریم میں کل کہ قرآن میں سب سے بڑی تحریف تو یہ ہے کہ ہر جگہ تم نے بسم اللہ ڈال دی ہے، دوسری یہ ہے کہ تم نے نمبر لگا دیے. Because it doesn't make any sense. اللہ کیوں اپنے نام سے شروع کرے گا؟ اچھا
یار چیٹ میں ہندو مسلم دنگا شروع ہو گیا ہے تو بھائی ایتھیسٹ اور لڈی ڈالو یا آگ میں تیل ڈالو, یہی ہو سکتا ہے. مسلمانوں سے کہو تلواریں اٹھا لیں اور ان کو کہو ترشول اٹھا لو. نہیں میں کہتا ہوں مسلمانوں اور ہندوؤں نے اگر لڑنا ہے تو گائے اور اونٹ کی لڑائی کرا دیا کریں, دیکھ لیں کون جیتتا ہے. یہی بہتر ہوگا. Can we do a few verses of the next surah? چلیں آگے بھی چلتے ہیں. یہاں پہ عربی تھوڑی ثقیل ہو گئی. اسکول میں اچھا یہ سورہ فاتحہ الف لام میم آ گئی ہے. سورہ بقرہ, سورہ گائے نا غالب بھائی, ہاں سورہ گائے آ گئی ہے جی. تو الف لام میم ٹھیک ہے, جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. The next one, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب قرآن مجید, اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے, خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. مطلب خدا کا کلام ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کلام ہے. اچھا یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ انگلش میں دیٹ لکھا ہے یہاں پہ, ذالکا کا مطلب, ادھر یہ دس کر رہا ہے ٹرانسلیشن, اس کا مطلب وہ ہے, اور یہ یہاں پہ یہ کر رہا ہے. پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہمیشہ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ذالک تو یہاں حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا, لا ریب فیہ ھدی ذالکا. میں آپ کو ذالکا ترجمہ کر دوں پنجابی میں, کر دیں. پھر آپ کو نہیں آپ کو نہیں صحیح بات ہے, میں جوک نہیں کر رہا ہوں. یہ پتہ ہے ذالکا یہاں سے کیا بنتا ہے؟ اے او کتاب ہے, اصل میں یہ ہے اے او کتاب ہے, اے او کتاب ہے, دس از دیٹ بک. یہ ذالکا دا ایکچوئل جو ہے وہ بنتا ہے سینس. میں تو ڈر گئی تھی, میں نے کہا پنجابی. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے. نہیں ذالکا کا مطلب تو ہمیشہ دیٹ ہی ہوتا ہے. اچھا جوناگڑی کے اس میں ترجمہ ہے, اس کتاب کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں, پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی. مودودی کا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اچھا تو اب یہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب یہ تو غلطی بات ہے نا, کیونکہ یہ تو آپ خود ہی ایک کلیم ہے نا, یہ کوئی ثبوت تھوڑی ہے, یہ تو کلیم ہے. ٹھیک ہے, چور کی داڑھی میں تنکا. اگلی سورت اس میں ایک کامنٹ میں دیتا ہوا جاؤں گا. جس نے کتاب کو کمپائل کیا ہوگا اس نے بڑی چلاکی سے, دیکھیں پہلی بات ہی ایسی کر دی, اوے چپ بیٹھے رہو, اوے سب چپ, منہ پہ انگلی رکھو. یہ ہوا ہے, یہ انٹینشنلی آیت کو پہلے میں رکھا گیا ہے. چلیں الذین یؤمنون بالغیب, تھوڑا آپ پڑھیں میں عربی پڑھتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے, مطلب پورا نہیں خرچ کر سکتے تھے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مطلب خرچ کر رہے ہیں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے, یا تو ہونا اللہ کی طرف سے. ادھر یہ بھی نہیں پتا لگتا نا, یہ الصلاۃ کا مطلب اگر پوچھا جائے, انہوں نے اس کا ترجمہ پریئر کیا ہوا ہے, مگر اگر صرف قرآن کو دیکھا جائے تو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ صلاۃ ہے کیا. قرآن میں کوئی نماز کا پتہ نہیں چلے گا, نماز کیسے پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ایک مجھے بات بتائیں, جب وہ قبلہ چینج ہوا اور نماز کی وہ جو پورا وہ ریولیشن ہوئے, نہیں وہ ریولیشن اس کے بعد ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی؟ اب یہ اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے ادھر نا. ایک تو کس چیز کی نہیں, جب وہ حضور پہ واقعہ معراج سے پہلے ہی نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ کو لکھا ہے جی, نماز پڑھ رہے تھے وہ, اور نماز جو ہے وہ واقعہ معراج پہ فرض ہوتی ہے. مگر یہاں پہ رسول کا تو ذکر ہی نہیں ہے, یہاں پہ رسول کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ 3 نمازیں پڑھ رہے تھے, تینوں نمازوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے, 3 نمازوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, صبح کی نماز, زور کی وسط کی, اور شام کی جو رات کی نماز ہے, یہ 3 وہ پڑھ رہے تھے یہودیوں کی طرح already. So he was copying Sabians and Jews already, they used to pray.
ہاں بالکل یہ تو بات ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ یہودیوں والی اسی لیے گڑبڑ ہو گئی ہے نا, اسی لیے تو اب وہ 3 پہلے لکھ چکے ہیں, تو اب وہاں پہ 5 کیوں لکھیں؟ اسی لیے تو 5 انہوں نے نہیں لکھی نا. 5 آپ کو نمازیں نہیں ملیں گی قرآن میں, کیونکہ 3 کا ذکر آلریڈی آ چکا تھا. اب اس کو 5 نہیں کرتے گڑبڑ ہو جائے گی, تو 5 کو انہوں نے چھوڑ دیا. جی جی. اچھا چلیں اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ جو irrational بات نہیں یہاں پہ ہے قرآن کے, میں ہمیشہ مومنوں کو بتاتا ہوں یہ آیت, جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یعنی میں آپ سے بولوں کہ میرے کمرے میں ڈائناسور ہے لیکن تمہیں دیکھنا نہیں ہے, اس کے بغیر مان لینا ہے, یہ تو ٹوٹلی تھنکنگ اور ریشنل کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے نا. بن دیکھے کیا مطلب؟ دیکھنا ضروری ہے نا. یہ لوگ بن دیکھے گواہی دے دیتے ہیں پروفٹ محمد اللہ کے نبی ہیں, بن دیکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ, اور خود کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر گواہی ہوتی نہیں ہے. وہاں گواہی دے دو. والذین یؤمنون بما انزل, پڑھیں ذرا, یہ میرا نا وہ زیر زبر غلط ہوتا ہے. یؤمنون بما انزل, میری امی ویسے 200 روپے دیتی تھی قاری صاحب کو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی, اور کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی, سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. جوناگڑی کی دیکھ لیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا, اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. مطلب ان سے پہلے بھی قرآن ہی اتارا گیا تھا. اچھا یہاں پہ سلطان صدری اس سے بھی بڑا مسئلہ پرابلم ہے یہاں پہ, پتہ کیا جی؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے پیغمبروں پہ کتاب نازل کی اتاری گئی. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ پہ کب قرآن بائبل اتاری گئی؟ وہ تو لوگ کہتے ہیں عیسائیوں کا ہے کہ these people were inspired by God, اور انہوں نے بائبل لکھی تھے کہ یہ اللہ نے اتاری ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب حضرت عیسیٰ پہ آسمان سے کتاب اتری ہے؟ 3 جگہ قرآن میں ہے, تورات اور انجیل کا, کہ اس میں ہدایت اور نور ہے اور ہم نے اتاری. اور اللہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بائبل ہے, یہ 4 کتابیں 5 کتابیں جو انہوں نے ان کے پاس ہیں, یہ لوگوں نے لکھی. عیسائیوں کا بلیف ہے کہ یہ انسپائرڈ بائی گاڈ, پر اللہ نے وہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ نے اتاری ہے. تو یہ اس میں ایک ہی جھوٹ اسلام کو پورے کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے, ایک ہی بات. And secondly, why would Allah put نماز کتاب سے پہلے؟ ایمان میں تو آپ قرآن جو اگر اللہ کا لفظ ہے, اللہ کا الفاظ ہیں یا جو بھی ہے, تو اس پہ یقین کرنا زیادہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنا. پہلے نماز کا ذکر ہے, پھر پیغمبر پہ کتاب اتارنے کا ذکر ہے. آرڈر تھوڑا مجھے عجیب لگا. اینڈ سیکنڈلی if you look at it, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی ربط نہیں ہے اس میں بالکل بھی. بالکل نہیں. تو چلیں اس سیگمنٹ کو پھر ادھر ختم کرتے ہیں. میں جی بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھیں مجھے ہو گئے سورہ گائے کی 4 آیتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, وہیں سے پھر سلسلہ جوڑیں گے. سورہ گائے سے آگے چلیں گے. جی ہاں, سورہ گائے ماتا سے, سورہ گائے ماتا سے آگے چلیں گے. یہاں پہ تو مسلمان ہندو بھائی بھائی ہو گئے. یار پتہ ہے کیا ہوا غالب بھائی, میں نا مسجد گیا اپنی یہاں امریکہ کی, اور میں نے ایک مولوی صاحب سے مسجد میں بولا جمعے کی نماز میں کہ سورہ گائے ذرا مجھے بتائیں. وہ بہت مارا ہے مجھے ان لوگوں نے. میں نے کہا یہی تو مطلب ہے اس کا. کہہ رہے نہیں تم بدتمیزی کر رہے ہو. بہت پٹائی ہوئی ہے میری. اچھا چلیں ٹھیک ہے غالب, ٹھیک ہے. سلطان اسٹارم پائلٹ, آپ نے کوئی بات اور کرنی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اوکے بس ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو آپ دونوں.